بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص خواب میں عورتوں کو ناچنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسوائی و ذلت اٹھائے گا اور بدنامی ہاتھ لگے گی۔ جو شخص خواب میں ناک سے خون بہنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مال حرام حاصل کرے اور وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ جو شخص خواب میں اپنے آپ کو نقصان میں دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فکر مند رہے، بے چین رہے اور گھبراہٹ پائے۔ جو شخص خواب میں مولی دیکھتا یا کھاتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رنج و غم میں مبتلا ہوگا۔ اگر میں پتوں کے دیکھے تو کسی حد تک اچھا ہے۔ جو شخص خواب میں موچھ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شہرت و نام کمانے کی خواہش کرے۔ جو شخص خواب میں مونچھیں لمبی رکھنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدعملی میں مشہور ہو، عصیاں میں غرق ہو جائے۔ جو شخص مونچھیں کو کتراتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدعمالیوں سے توبہ کرے، نیک و پارسا ہو۔ جو شخص خواب میں مونچھوں کو تاؤ دینا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مغرور و متکبر ہوگا، بے عزت اور ذلیل ہوگا۔ جو شخص خواب میں کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے تو وہ باعث فرحت و رحمت ہے، قوم و خاندان کا نگہبان ہوگا۔ جو شخص خواب میں کہیں مہمانی جانا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی ہمدرد عزیز سے منفعت حاصل ہو، مالدار اور باعزت ہو۔ جو شخص خواب میں مہندی پاؤں کو لگانا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دکھ درد مصیبت سے رہائی پائے، گھر بیٹھے دولت حاصل ہو۔ جو شخص خواب میں مہندی سے ہاتھ رنگے دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خولش و اقارب کا رازدار ہو، مالدار ہو اور بے فکری سے عمر گزارے۔ جو شخص خواب میں لوٹ مار کرنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رنج میں پڑے یا مال حرام پائے اور لوگوں سے بدنامی پائے۔ جو شخص خواب میں اپنے گھر کے مال کو لٹاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علم و حکمت سکھائے گا یا تندرستی پائے اور بے علم ہو تو سخاوت کرے۔ جو شخص خواب میں لہسن کھانا یا خریدنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مال حرام پائے، اگر کھائے تو رنج و غم میں مبتلا ہو۔ جو شخص خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر وہ آسمان کی طرف اڑتا دیکھے تو موت کا انتظار کرے، اگر وہ زمین پر اترتا دیکھے تو سفر درپیش آئے، راحت و آرام پائے۔ جو شخص خواب میں ہاتھ کٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر دایاں ہاتھ کٹا ہوا دیکھے تو افلاس، غربت، تنگ دستی پائے، اور اگر بایاں ہاتھ کٹا ہوا دیکھے تو برادری خولص و اقارب سے جدا ہو، مفارقت پائے۔ جو شخص خواب میں اپنے ہاتھ کو دھونا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کاروبار بند ہو جائے، کام میں ناکامی ہو، باعث پریشانی ہو۔ جو شخص خواب میں خوبصورت ہاتھی دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ و حاکم سے دولت و نعمت پائے یا خود سردار یا حکمران ہو۔ جو شخص خواب میں پھولوں کا ہار پہننا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی محبوبہ یا دوست سے پیار کرے اور عیش و آرام پائے۔ جو شخص خواب میں موتیوں کا ہار دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرزند، مال و دولت پائے، فرحت اور راحت ہاتھ آئے۔ جو شخص خواب میں ہار ٹوٹنا یا اس کا گم ہو جانا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی سے جدائی کی نشانی ہے اور باعث پریشانی ہے۔ جو شخص خواب میں ہاضمہ خراب ہوتا ہوا دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دولت ناجائز حاصل کرنے کی کوشش کرے، بدنام اور ناکام ہو۔ جو شخص خواب میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے خیر و برکت حاصل ہو، دین میں کامل ہو اور خوشحالی پائے۔ جو شخص خواب میں وحشی کو دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مصیبت و تکلیف میں گرفتار ہوگا،
یا سخت بیمار ہوگا۔ جو شخص خواب میں وحشی کو ہلاک کرنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے مصیبت و تکلیف سے نجات حاصل ہو۔ جو شخص خواب میں اپنے گھر کو ویران دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غم و تکلیف پائے، سخت مصیبت میں گرفتار ہو۔ جو شخص خواب میں ویرانی دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رنج و غم میں مبتلا ہو اور تکلیف اٹھائے۔ جو شخص خواب میں وضو کرنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امانت دار و نیکی پائے، گناہوں سے توبہ کرے یا امانت ادا کرے۔ جو شخص خواب میں وظیفہ پڑھنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نیک کام کی طرف رغبت کرے، بیماری سے صحت پائے۔ جو شخص خواب میں وصیت کرنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام و پیشوا ہو، دنیا میں حرمت پائے، خلقت کا حاجت روا ہو، گمراہوں کا رہنما ہو، رہبری کرے۔ جو شخص خواب میں وصیت نامہ لکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خاندان کا ہمدرد اور جانشار ہو اور وہ عمر دراز پائے۔ جو شخص خواب میں وابیلا کرتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدنامی کا باعث ہے، مصیبت میں پھنسے اور گمراہ ہو۔ جو شخص خواب میں کتاب پڑھنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس علم کی کتاب پڑھے اس علم و کام سے فائدہ اٹھائے۔ جو شخص خواب میں تاریخ کی کتاب پڑھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو شخص خواب میں ڈاکٹری کی کتاب پڑھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علم و حکمت، دانائی، عقل مندی پائے اور وہ مشہور ہو جائے۔ جو شخص خواب میں کہانیوں کی کتاب پڑھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فضول گوئی اور بیہودہ کلامی اختیار کرے۔ جو شخص خواب میں کھٹائی کو کھاتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غم میں مبتلا ہو، ترس اشیاء کا کھانا باعث رنج و غم ہے۔ جو شخص خواب میں کدال یا ہتھوڑا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خادم و نوکر وفادار سے تعبیر ہے۔ جو شخص خواب میں کرتا سفید و سبز پہننا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عزت و بلند مرتبہ اور بزرگی پائے، آرام و راحت ملے۔ جو شخص خواب میں کرتا پھٹا پرانا پہنا ہوا دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بے عزت ہونے کا سبب ہے، وہ ناکام و حیران رہے۔ جو شخص خواب میں کرسی پر بیٹھنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عزت و بزرگی پائے یا مرتبہ بلند ہو اور عہدہ ملے۔ جو شخص خواب میں کرسی سے اٹھنا دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عزت و مرتبے اور عہدے سے معزول ہو۔